سینٹر مکہ سے صلاح الدین کا آداب۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر ایک نظر۔ ہندوستان سے آنے والی فلائٹس کی تعداد 313 تک پہنچی۔ ریاست سعودی عربیہ میں ہندوستانی عازمین حج کی تعداد 88,000 کے پار پہنچی۔ انڈین حج مشن کے ذریعے قائم کردہ ڈسپنسریز اور او پی ڈیز میں بڑی تعداد میں عازمین حج مستفیض ہو رہے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ گزشتہ روز 13 مزید فلائٹس کے پہنچنے کے ساتھ ہی اب تک ہندوستان سے پہنچنے والی کل فلائٹس کی تعداد 313 تک پہنچ چکی ہیں۔ یہ فلائٹس ہندوستان کے مختلف امبارکیشن پوائنٹس سے ریاست سعودی عربیہ تک پہنچی ہیں۔ ان کے ہمراہ 88,417 عازمین حج فریضہ حج ادا کرنے کی تیاریوں میں مشغول ہیں۔ مکۃ المکرمہ میں 74,650 اور مدینہ منورہ میں 13,667 عازمین حج عبادات اور دعاؤں میں مصروف دیکھے گئے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں انڈین حج مشن کے ذریعے قائم کردہ ڈسپنسریز اور او پی ڈیز میں پیرامیڈیکل اسٹاف کو 24 گھنٹے حجاج کرام کی خدمت کرتے دیکھا جا رہا ہے۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز تقریباً 5,666 حجاج کرام نے مکہ میں اور 1,604 نے مدینہ منورہ میں او پی ڈیز میں پہنچ کر ان سہولیات کا فائدہ اٹھایا۔ آخر میں پیش کریں گے کوارڈینیشن سیکشن میں قائم کردہ ڈیتھ سیل پر ایک رپورٹ۔ ناظرین کرام، ایک اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 2-3 سالوں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تقریباً 250 سے 300 ہندوستانی عازمین حج کی اموات دوران حج کے سفر ہو جاتی ہیں۔ اس میں زیادہ تر نیچرل ڈیتھس ہوتی ہیں۔ ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور کس طرح سے ان کی تجدید و تدفین انجام دی جاتی ہیں، اور جو بھی فارمیلٹیز ہوتی ہیں اس سے متعلقہ اس کو کیسے کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد یونس اعظمی صاحب، جن کا ماشاءاللہ 10 سال کا ایکسپیرینس ہے حج مشن میں اور یہ ڈیتھ کیسز کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو آئیے ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ نظم کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہندوستانی حجاج کرام کی مجموعی تعداد میں ایک بڑی تعداد جو ہے عمر دراز حجاج کرام کی ہوتی ہے جی۔ اس وجہ سے جو اکثر اموات پیش آتی ہیں وہ ان کی پیرانہ سالی اور عمر درازی کی وجہ سے، مطلب جسے نیچرل موت ہم کہہ سکتے ہیں۔ بقیہ جو حادثاتی موت ہوتی ہیں وہ 4-6 ٹریفک ایکسیڈنٹ وغیرہ میں جی ہو جاتی ہیں۔ تو ہر سال یہ دیکھا گیا کہ تقریباً 350 کے آس پاس موت ہوتی ہے، لیکن اس میں اکثریت جو بڑی تعداد جو ہے وہ نیچرل موت کی ہوتی ہے۔ تو جب بھی کسی حاجی کا انتقال ہوتا ہے، مثلاً کسی ہاسپٹل میں انتقال ہوا یا بلڈنگ میں ہوا، کہیں بھی ہوا، تو سب سے پہلے ہمارے پاس ڈیتھ کیس کا جو شعبہ ہے وہاں خبر آتی ہے۔ جیسے ہی ہمیں اطلاع ملتی ہے فوراً ہم اس سے متعلق ریلیٹڈ جو مکتب ہے اسے ہم خبر کرتے ہیں کہ فلاں حاجی کا انتقال ہو گیا، اور اس کی معلومات ہم نیٹ کے ذریعے فوراً نکال لیتے ہیں، اور کور نمبر کے ذریعے سے پوری ڈیٹیل ہمیں مل جاتی ہے۔ ہم اس کا پرنٹ لیتے ہیں، پرنٹ لینے کے بعد فوراً مکتب کو فون کرتے ہیں کہ فلاں حاجی کا جس کا پاسپورٹ نمبر یہ ہے اور اس کے رشتہ دار کا پاسپورٹ نمبر یہ ہے، فلاں حاجی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ فوراً ان کے سارے پیپرز لے کر کے یہاں پہ آ جائیں۔ اچھا اعظمی صاحب، کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ جن حاجی صاحب کا انتقال ہوا وہ اکیلے ہی سفر اس پہ آئے ہیں، تو اس حالت میں کیا کرتے ہیں؟ ایسی حالت میں بڑی دقت ہمیں یہ پیش آتی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ان کے گھر خبر کرنا سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے نیٹ میں تلاش کرتے ہیں کہ ان کا کوئی نمبر اس طرح کا مل جائے کہ جس سے ہم ان کے گھر بات کر سکیں۔ تو اگر ان کا نمبر ہمیں مل جاتا ہے تو فوراً ان کے گھر کو خبر کر دیتے ہیں اور اپنا فیکس نمبر دے دیتے ہیں ان کو کہ آپ بریل پرمیشن یعنی اجازت دے دیں ہمیں مکہ مکرمہ میں حاجی کو دفن کرنے کی، کیونکہ متعلقین کو وہاں فیکس کرتے ہیں۔ جی، فیکس نہیں کرتے بلکہ ٹیلی فون موبائل کے ذریعے سے ہم خبر کر دیتے ہیں اور اپنا فیکس نمبر دے دیتے ہیں کہ اس نمبر پر آپ اجازت ہمیں فیکس کر دیں تاکہ ہم اس کے ذریعے سے بریل پرمیشن ایشو کر سکیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ نہیں ملتا تو ہم حج کمیٹی کو فوراً فیکس کرتے ہیں، اس کی پوری ڈیٹیل لکھ کر کے اتنے فلاں ٹائم فلاں حاجی کا انتقال ہوا ہے، آپ ان کے گھر خبر کر دیں تاکہ وہ فوراً ہمیں وہاں سے فیکس کر سکیں۔ اس وقت تک ہم سلاجے میں مرچری میں اس باڈی کو رکھوا دیتے ہیں اور 24 گھنٹے کے اندر، 1 دن 2 دن کے اندر اگر جب تک وہ پرمیشن نہیں آتی اس وقت تک ہم دفن نہیں کر سکتے۔ معلم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حاجی کو بلڈنگ سے اٹھائے اور لے جائے، تدفین تک کی کارروائی میں وہ شامل رہے۔ سب سے اچھا جو انتظام سعودی گورنمنٹ کی جانب سے وہ یہ ہے کہ مغسلۃ الاموات الخیریہ، جہاں پہ ہر حاجی کا غسل دیا جاتا ہے۔ جس حاجی کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ لوگ آپ انہیں کال کریں، 10 منٹ کے اندر ان کی
بہترین ایمبولینس آتی ہے اور بڑے ہی احترام کے ساتھ حاجی کو اٹھاتی ہے اور لے جا کر کے غسل کفن سب کچھ تیار کر کے وہ حاجی کے جنازے کو نماز سے آدھے گھنٹے پہلے حرم میں لا کے رکھ دیتی ہے، اور حرم کی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد حاجی کا جنازہ ہوتا ہے اور پھر وہ لوگ اٹھاتے ہیں اور لے جا کر کے قبرستان میں اسے دفن کرتے ہیں۔ اور اتنی سہولت ہوتی ہے، اگر حاجی کے رشتہ دار ساتھ میں جانا چاہیں 4 6 10 تو اتنی فیسلٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ ساتھ میں رہ کر کے جنازے میں شریک ہوں اور تدفین میں شریک ہو سکیں۔ ناظرین اکرام، کوارڈینیشن سیکشن کے ڈیتھ سیل کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں اور آج ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے کہ ڈیتھ سیکشن میں کس طرح سے اگر کوئی حاجی حضرات انتقال کر جاتے ہیں تو ان کے لیے جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں، جو سرٹیفکیٹس ایشو ہوتے ہیں، اس فارمیلٹی کو کس طرح ادھر پورا کیا جاتا ہے، اس کا کیا پروسیجر ہے۔ معلم بھی ساتھ میں آئے ہوئے ہیں، ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ادھر فارمیلٹیز چل رہی ہے اور اس کے بعد ہم ان سے معلومات حاصل کریں گے کہ اس میں کیا کیا فارمیلٹیز کی گئی اور یہ تجدید و تدفین کا پورا جو مرحلہ ہے کیسے طے پائے گا۔ آئیے آپ کو دکھائیں گے۔ یہ آپ کو ضرورت پڑے گی ایئرپورٹ میں آپ کو سامان لے کے جانے کی ایئرپورٹ پڑے گی، آپ کو ریفنڈ ہو جائے گی اس کی پیسہ۔ جب انڈیا میں آپ کو جب پوسٹل گیا اس کا اوریجنل ڈیتھ سرٹیفکیٹ مل جائے گی وہاں انڈیا میں۔ آج ہم کوارڈینیشن سیکشن کے ڈیتھ سیل میں عبداللہ صاحب سے مخاطب ہیں، ان سے معلومات کریں گے کہ جو حجاج کرام انتقال فرما جاتے ہیں ان کو کس کس طرح کی فارمیلٹیز سے گزرنا پڑتا ہے اور اس میں کس طرح یہ آفس معلم کے ساتھ مل کر ان کی کیا فارمیلٹیز کو پورا کرتے ہیں، جو بتائیں گے۔ عبداللہ صاحب، ابھی یہ جو کیس آیا تھا ہم نے اس کو تھوڑا دور سے دیکھا، جیسا ہم کو سمجھ میں آیا کافی پیپرس اور فارمیلٹیز ہو رہی تھیں، تو کس طرح سے یہ کرتے ہیں بتائیے تھوڑا۔ یہ پہلے ہم کو کال ہے برانچ 1 سے کہ یہ حاجی کا انتقال ہوا ہے، اور برانچ سے ہم کو پہلی رپورٹ آیا ہے کہ یہ حاجی کا انتقال ہوا ہے۔ یہ برانچ سے آیا؟ برانچ سے آتا ہے، یہ برانچ سے رپورٹ ہے کہ یہ حاجی کا انتقال برانچ کا رپورٹ ہے، اور یہ ہم کو میڈیکل سے آتا ہے رپورٹ۔ سب سے آخری میں میڈیکل بتاتا ہے کہ برانچ 1 میں کن کن حاجی میں ان بلڈنگ میں ڈیتھ ہوا ہے۔ اور عبداللہ صاحب، یہ رپورٹ کون کرتا ہے؟ معلم کرتے ہیں یا کہ برانچ آفس کرتے ہیں؟ برانچ آفس کرتے ہیں، برانچ ڈاکٹر وہ کرتے ہیں۔ اور جب معلم آتا ہے، وہ معلم کا ایک لیٹر ہوتا ہے، یہ معلم ہم کو اس کے اوپر رسپانسبلٹی دے کے وہ لیٹر دے رہا ہے۔ اور یہ معلم کا آئیڈینٹی کارڈ ہے اور معلم کا کارڈ ہے مکتب کا۔ اور یہ جو حجین کا ڈیتھ ہوا ہے اس کی اس کے پاسپورٹ کی کاپی ہے، پاسپورٹ کی جگہ یہ جو حجین کا ڈیتھ سارے ڈاکومنٹس آپ لیتے ہیں؟ ہاں، مطلب جن کا انتقال ہوا ان سے لیتے ہیں یا معلم سے؟ معلم سے لیتے ہیں، معلم سے لیتے ہیں۔ اور معلم یہ پیپر ہمارے پاس جمع کرنے کے بعد ہم ایک بریل پرمیشن حاصل ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس کو مورچری میں نکلا جاتا ہے۔ جب یہ مورچری میں جمع کرے گا، ان کو ادھر سے باہر نکلوائے گی باڈی، بس ادھر سے لے کے جائے گی مقصرہ میں غسل کرنے کے لیے۔ جو غسل کر کے حاجی کو جب اس کا نماز پڑھنا ہے یا اس کا اوپر کوئی اس کا رشتہ دار کوئی باہر سے آ رہا ہے، اس کا ویٹنگ میں ادھر ہو سکتا ہے، اور ادھر سے لے کے جائے گا حرم سے اس کا نماز پڑھ کے وہی گاڑی میں اس کو لے کے جائے گا دفنانے کے لیے شرائع۔ یہ پروسیسر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی خبریں ختم ہوتی ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔